بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق جو خبریں دی اس کا ایک طول طویل دفتر ہے، جن کی چند مثالیں ہم جاننا چاہتے ہیں اس ثبوت کے طور پر کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی بہت عظیم الشان دلیلیں ہیں۔ دلیلوں کا ایک پورا باب اور دفتر ہے۔ چنانچہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے اختصار میں ہم نگاہ ڈال رہے ہیں۔ پچھلی پیش کردہ حدیث کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ ان دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت مروی ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصرہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ کے مقام تک اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اس کی ایسی روشنی ہوگی کہ اونٹ کی گردنیں نظر آئے گی۔ یہ مدینہ کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی حجاز کی بات یہاں سے، یا بصرہ شام کے حوران کے علاقے میں ایک شہر کا نام ہے۔ ہاں، ایک طویل اور عریض مسافت دونوں کے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کر کے یہاں کتاب میں انہوں نے بڑا مختصر تبصرہ کیا۔ ہم دوسرا حضرت قرطبی کا بیان بھی پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام کا جو جملہ نقل کیا گیا، فظہرت سنۃ 52 و 600، یعنی 650 کے بعد کچھ، یعنی اہل علم نے لکھا کہ 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہوئی، جسے لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا کہ بصرہ میں وہ روشن ہیں۔ حجاز کے علاقے سے بصرہ شام کے شہر میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئی۔ یہ ایسی آگ تھی جو پتھروں اور پہاڑیوں کو بھی پگھلا کر بہا رہی تھی۔ یہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں ہم معجزات نبوی کے ایک ترجمے والی کتاب میں پڑھیں گے اس کی تشریح، جو بعض احادیث اور بعض اہل علم سلف کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجاز سے ایک ایسی آگ بلند ہوگی جس کی روشنی شام کے رہنے والوں کو روشن کر دے گی۔ بصرہ شام کا ایک علاقہ ہے، بلکہ ایک شہر ہے۔ آپ کی یہ پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کر رہے ہیں؟ اس پیش گوئی کا وقوع کب ہو رہا ہے؟ بغور دیکھیں کہ آپ کی یہ پیش گوئی 654 ہجری میں پوری ہوئی، اور یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل تھی۔ بلکہ جس طرح اس نے حجاز سے شام کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو روشن کیا، واضح کیا، اسی طرح پوری دنیا میں آپ کا یہ بیان جو ہے، اور ایسے بے شمار بیانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو ہے روشن کر رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ امام قرطبی کا یہ قول میں جو اردو زبان میں یہاں مترجم پڑھ رہا ہوں، تقریباً یہی بیان شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ استاذ محترم نے اپنی مسلم کی مختصر شرح جو انہوں نے کی ہے منت المنعم، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حجاز کے علاقے مدینے سے ایک آگ نکلی۔ اس کی ابتدا جمادی الثانیہ 654 ہجری بدھ کی رات عشاء کے بعد ایک بہت بڑے زلزلے سے ہوئی، اور جمعہ کے دن تک آگ جاری رہی۔
جمعہ کے دن تک آگ جاری رہی اور مقام حرہ کی طرف بنو قریظہ کے مکانات تک پھیل گئی۔ وہ ایک بہت بڑے شہر کی صورت میں دکھائی دیتی تھی جس کے گرد فصیلیں تھیں۔ ایسا شہر نظر آتا تھا جس کے گرد فصیلیں ہیں۔ وہ شہر بالکنیوں، برجوں اور گنبدوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ دکھائی دیتے تھے اور جو اس کو کھینچ رہے تھے، اور وہ جس پہاڑ پر سے گزرتی، آگ جس پہاڑ پر سے گزرتی اسے ریزہ ریزہ کر کے پگھلا دیتی، اور اس سارے عمل سے ایک سرخ اور نیلے رنگ کی نہر کی طرح کی کوئی چیز برآمد ہوتی۔ یہ جو پورا عمل ہوتا، اس میں سرخ اور نیلے، لال اور بلیو، ان دونوں رنگ کی نہر کی طرح کی کوئی چیز برآمد ہوتی۔ اس کے اندر بجلی کی گرج کی طرح گرج تھی، اور وہ پتھر کی چٹانوں کو اپنے سامنے بہاتے لے جاتی تھی۔ پتھر کی چٹانوں کو اپنے سامنے بہاتے لے جا رہی تھی، اور وہ عراقی قافلے کے اترنے کی جگہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ عراقی قافلے کے اترنے کی جگہ تک، جو مقام وہاں اس وقت مشہور تھا، وہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس سے بہت زیادہ ملبہ جمع ہو کر، بہہ کر، ایک بڑا ملبہ جمع ہو کر ایک بڑے پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا۔ جو عربی عبارت میں نے پڑھی ہے اس میں انہوں نے کیا کہ ایک سد، رکاوٹ اور بند کی طرح کچھ سامان اور ملبہ آ کر جمع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو آگ بہا کر جو چیز کو لا رہی تھی، جن چیزوں کو پگھلا کر، اب وہ اس سد سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ چنانچہ پھر یہ آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مدینے کے قریب تک یہ آگ پہنچ گئی۔ اس کے باوجود ایک اہم بات یہ تھی کہ مدینے میں نہایت خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس آگ میں سمندر کی طغیانی جیسا جوش دیکھا گیا۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا، یہ امام قرطبی کہہ رہے ہیں، یہ ان کا زمانہ تھا، اور جن لوگوں نے بچشم خود ان مناظر کو دیکھا تھا، ان سے سن کر امام قرطبی نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تقریباً 15 دن تک اسے فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ 15 دن تک فضا میں بلند ہوتے ہوئے دکھا۔ اور شیخ صفی الرحمن صاحب نے جو تشریحات نقل کی ہیں اس کے ضمن میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آگ کا اور یہ معاملہ جو ہے مسلسل تقریباً 52 دن تک چلتا رہا۔ رجب جمادی الثانیہ کی جو ہے بدھ کی رات جمادی الثانیہ سے شروع ہوا، اور رجب کے مہینے تک قریب 50 سے زائد دنوں تک، 52 دنوں تک یہ آگ جلتی رہی۔ اور پھر اس کے باوجود اگلے دنوں میں جب یہ ٹھنڈی پڑ جاتی، اچانک پھر سے نمودار ہو جاتی، پھر بجھتی نظر آتی، پھر اچھل جاتی۔ اس طریقے سے 3 مہینے کی مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، 3 مہینوں تک۔ تو کہا کہ 15 دن تک اسے فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی جب بلندی رہی پھر کچھ نیچی ہو گئی، کہ جنہوں نے دیکھا 15 دنوں تک بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں امام قرطبی کہ اور میں نے سنا کہ مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی اس آگ کو دیکھا گیا، مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی اس آگ کو دیکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں سے جب یہ آگ دکھ رہی ہے تو یہاں سے وہاں کا منظر بھی دکھ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کے جلنے سے جو پتھروں میں پگھل کر جو نکلتی تھی، اور پھر بعد میں کچھ تفصیلات اور بھی نقل کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جہاں جاتے تھے ان پہاڑیوں کو بالکل جلا کر رکھ دیا۔ آج بھی مدینہ کے گرد میں ایسی کچھ پہاڑیاں اور کچھ بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں۔ میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں پتھر، ان گڑھوں کا پتھر بالکل سیاہ اور کالا نظر آتا ہے۔ لوگوں کا بیان یہ ہے کہ یہ اسی آگ کا اثر تھا، مدینہ کے باہر اطراف میں راستے میں کہتے ہیں کہ یہ اسی آگ کا اثر تھا، اس وقت سے یہ جلا ہوا کالے شکل میں موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد، تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ کے بعد، 500-600 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، اس سے بھی زیادہ، اس واقعے کا رونما ہونا اور ایسی عجیب و غریب بات کا وقوع پذیر ہونا، چیخ چیخ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل کے طور پر جو ہے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے آگے صحیح مسلم کی ثم ذکر احادیث، اور بھی حدیثیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ اب اس کے بعد انہوں نے اور بھی حدیثوں کا ذکر کیا، ہاں، اور کہا، یعنی گویا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ہیں جس کو ہم نے بطور بغرض اختصار کم کر دیا اور آگے چند حدیثوں کو نقل کیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وفی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها الحدیث۔ متن میں اتنا ہی نقل کیا گیا، نیچے حاشیے میں پوری حدیث ہے، لہذا ہم پوری حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس میں کئی متعدد پیشین گوئیاں ہیں، اس پر بغور نگاہ ڈالیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، گویا آپ کو سمیٹ کر گویا دکھایا۔ فرأیت مشارقها و مغاربها، چنانچہ میں نے اس زمین کا، دنیا کا، کہ مشرقی حصوں اور اس کے مغربی حصوں کو دیکھا۔ مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب، تو دنیا کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں کو دیکھا۔ وَإِنَّا، یعنی آپ کو جو دکھایا گیا سمیٹ کر مشرق اور مغرب کے علاقوں کو دکھایا گیا، شمال اور جنوب نہیں دکھایا گیا۔ اسی لیے آگے علامہ ابن تیمیہ نے وضاحت کی کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرق و مغرب دکھایا گیا، اور پھر آگے فرمایا کہ میری امت کی سلطنت اور مملکت، یعنی اسلامی حکومت، اسلام کا پھریرا ان علاقوں تک پھیلے گا جہاں تک مجھے دکھایا گیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل قریب میں اسلامی خلافت کا رقعہ ارض پر جو پھیلاؤ ہونے والا تھا، اس کے علاقوں کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیا گیا کہ آپ کے صحابہ اور صحابہ کے تابعین اور ان کے بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی حکومت اس علاقے تک پہنچے گی۔ تو آپ نے مشرقی اور مغربی حصوں کا کہا۔ علامہ تیمیہ نے کہا کہ بات کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، مسلمانوں کی جو فتوحات، پیش قدمیاں ہوئیں، اس میں آپ صاف دیکھیں گے کہ مدینہ سے مشرق اور مغرب کے علاقوں میں پیش قدمیاں ہوئیں، شمال اور جنوب کے برخلاف ان علاقوں میں نہیں، اس وقت نہیں ہوئی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے مشرق اور مغرب کے علاقے میں نے دیکھا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میرے امت، اس کی سلطنت اور حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا، یعنی جو علاقے مجھے دکھائے گئے مشرقی اور مغربی، ان تمام علاقوں تک میری امت کی حکومت پھیلے گی۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَسْوَدَ، الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور مجھے دو خزانے دیے گئے، ایک سرخ اور ایک سفید۔ اس کی کئی تشریح لوگوں نے کی، سرخ اور سفید سے مراد کے سونا اور چاندی مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے قومیں مراد ہیں، روم کے لوگ اور جو ہے فارس وغیرہ کے لوگ، کہ ان کی رنگت کی طرف اشارہ ہے کہ رومی لوگ جو ہے وہ گورے چٹے سیاہی مائل کی طرف ہوتے تھے، ہاں، اس لیے ان کو احمر بھی کہا گیا، اور بعض حدیثوں میں ان کو بنی الاسفر بھی کہا گیا، اور اس قسم کی اور بھی گویا تشریحات لوگوں نے کی ہے۔ تو مجھے دو بڑے خزانے دیے گئے، کیسر و کسریٰ کے خزانے، سونے اور چاندی سے لدے اور بھرے ہوئے، ہاں، ایک سرخ اور ایک سفید۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اپنی امت کے لیے۔ کیا سوال کیا؟ تین سوالات، تین دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اللہ یہلکھا بسنۃ عامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس امت کو عام قحط کے ذریعے سے ہلاک نہ کرے، کہ پوری امت پر قحط سالی یا اس قسم کی کوئی افتاد آئے کہ ساری کی ساری امت بے نام و نشان ہو جائے، جڑ سے اکھڑ جائے، امت پورے طریقے سے ختم نہ ہو۔ ایک دعا آپ نے یہ فرمائی، ہاں، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے اپنے لوگوں کے مقابلے میں دوسروں کے دشمنوں میں سے دوسرے لوگوں پر پورے طریقے سے دوسرے لوگوں کو ان پر مسلط نہ کر دے۔ آگے ہم تشریح پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول کیا، اور یہ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ امت مسلمہ پوری اسلامی تاریخ میں اس کا معاملہ پچھلی امتوں کے مقابل بالکل مختلف ہے۔
یہاں عمومی طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا قیامت تک انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور یہ آپ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پچھلی امتوں کی طرح معاملہ نہیں کرے گا کہ پوری کی پوری امت گر جائے، ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ماضی قریب میں، بعید کی بات چھوڑیے، ہلاکو اور چنگیز خان اور دوسرے لوگوں نے کتنی کوششیں کی کہ مسلمانوں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ عہد اول سے کوشش ہو رہی ہے، جب بدر ہوئی تب بھی یہی کوشش تھی، جب احد کا حملہ ہوا تب بھی یہی کوشش تھی، اور جب خندق احزاب مختلف جماعتیں مل کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی تب بھی یہی خیال تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور بوسنیا ہرزگوینیا ایک ملک میں لوگوں نے چاہا کہ یہاں سے مسلمانوں کی کلی طور سے نسلی تطہیر ہو جائے۔ 800 سال تک اندلس، موجودہ اسپین اور جو کہتے ہیں پرتگال ہے، ہاں تقسیم شدہ، ہاں پہلے اسپین اور اندلس ہوا کرتا تھا، مسلمانوں نے 800 سال تک وہاں حکومت کی۔ وہاں کیسی کیسی سازشیں اور طریقے اختیار کیے گئے کہ یہاں سے مسلمانوں کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ ان کے نشانات بھی مٹا دیا جائے، مساجد کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے نشانات کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اسلام کی حقانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور خبر، دعا کے ضمن میں خبر بھی ماننا چاہیے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ امت کو پوری دنیا سے تو دور ایک ملک سے بھی پورے طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکا، اور آج پھر سے اندلس میں اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ کل جن مسجدوں کو چھین کر ان کو چرچ میں تبدیل کیا گیا تھا، آج وہ چرچ والے خود اپنا چرچ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ بیچ کر اس کو پھر سے مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح کسی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو پورے طریقے سے ان پر مسلط نہ کر، جیسے بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کے ماضی میں معاملات ہوتے تھے۔ اگر کہیں کسی ملک میں مسلمان ماتحت اور زیر تسلط کسی دوسرے کے ہیں بھی تو دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں کہا کہ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، کہ ان کی پوری نسل کو وہ بیخ و بند سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے وے، ہاں اس کو حلال سمجھ لے وے، ختم کر دے وے، ہاں اس طریقے سے کہ کوئی دشمن ہم پر مسلط نہ ہو کہ مسلمانوں کے نام و نشان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے وے۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، اور میرے پروردگار نے مجھ سے کہا یا محمد انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، کہ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں، اے محمد میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو پھر وہ رد نہیں ہوتا۔ توحید کی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ خود اختیار پاور نہیں رکھتے، شکتی نہیں رکھتے۔ اگر اختیار رکھتے تو اللہ سے کیوں مانگتے؟ جوتے کا تسمہ بھی اللہ کے رسول اللہ سے مانگتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اور یہ دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج لوگ یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں مدد کے لیے، غوث اور ان کی بات چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا یہ معاملہ کرنا۔ اب آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امت پہ تیری وقت بڑا کیا ہے، وہ بریلوی تو بریلوی دیوبندی حضرات بھی یہ اشعار اس قسم کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری جو ہے فریاد سنیے اور ہماری امت پہ بہت برا وقت پڑ چکا ہے۔ ہاں نبی کو فریاد کر کے پکار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، توحید کے خلاف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بالکل صاف صریح واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ تو خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، چاہے آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی دعا سے بھی نہیں ٹلے گا۔ ہاں چنانچہ اللہ نے آگے کہا کہ وَإِنِّي، اللہ کے رسول نے کہا وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، ہاں میں امت کو، آپ کو یہ انعام تو دے رہا ہوں، آپ کی اس دعا کی قبولیت تو بخش رہا ہوں کہ آپ کی امت کو عام قحط، خشک سالی اور عام موت کے ذریعے سے میں ہلاک نہیں کروں گا کہ وہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں۔ عمومی کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا۔ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ يَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور نہ ہی میں ان کے نفسوں کے علاوہ کسی دوسری قوم کو ان پر اس طرح مسلط نہیں کروں گا کہ وہ ان کی نسل کا خاتمہ کر دے، اسے مباح سمجھ لے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَن بِأَقْطَارِهَا، چاہے دنیا کے تمام اطراف اور اقوام ان کے خلاف اکٹھا ہو جائیں، ہے نا۔ اقوام متحدہ کو لے کے آج کل امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے، کسی ملک کو پھانسنا گھیرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی پیش بندی اور منصوبہ بندی یوں کی جاتی ہے کہ کوئی ٹاور اڑایا جائے،
ٹاور اڑانے کے بعد اقوام متحدہ کے ذریعے سے دنیا کے ممالک کا اتفاق حاصل کیا جائے کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، اب اس پر پابندی لگانی ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، اس کے خلاف ایسی پیش قدمیاں کرنی ہے، سارے لوگ اس پر متحد ہوتے ہیں اور پھر مل جل کر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا ان کا ایک وتیرہ اور شیوا بن گیا ہے، طریقہ بن گیا ہے، اور کفر ملت واحدہ بن جاتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا جب معاملہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے میں دنیا نے بار بار مہذب دنیا کی کھلی بد تہذیبیاں دیکھ لی ہے۔ جو مہذب بنتے ہیں وہ انتہائی بد تہذیب، جو چھوٹے لوگوں کی عزت اور توقیر کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کچھ غلطی ہو جائے تو ہاں سوری بولیے، معافی مانگیے۔ ہاں، عام لوگوں کی اگر آپ نے عزت کو اچھال دیا تو یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آپ عدالت میں توہین عدالت کا کیسا اور ڈیفیمیشن داخل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے تو ایک پردہ، پھٹا ہوا پردہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے، جبکہ اب خود ان کے درمیان سے یہ باتیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ اظہار رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہبی پیشوا کو نشانہ بنائیں، ان کی شخصیت اور کردار پر کیچڑ اچھالیں، الزام تراشی کریں، لوگوں کے جذبات کو دکھ پہنچائیں۔ اب وہاں بھی آواز اٹھتی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس طرح سے کسی امت کو، کسی قوم کو تم پر مسلط نہیں ہونے دوں گا کہ وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ اس طرح بجا دے کہ تمہارا خاتمہ ہی ہو جائے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، چاہے اس زمین کے ایک ایک علاقے اور اقصائے عالم اور جوانب عالم کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، سارے اکٹھا ہو جائیں، تب بھی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس امت کو انعام ہے۔ اور اللہ کے رسول دعا اور پھر اللہ کی جانب سے قبولیت کی یہ خبر دے رہے ہیں، تو یہ خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کوششیں، کتنی منظم، طاقتور اور منصوبہ بند کوششیں ہوئی مسلمانوں کو مٹانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ بھی اگر اکٹھا ہو جائیں ہر خطے، علاقے اور گوشے کے، تو ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ او قال من بین اقطارہا، من باقطارہا آپ نے کہا، یا راوی کو شک ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من بین اقطارہا، کہ زمین کے کناروں کے بیچ میں جو لوگ بھی واقع ہیں سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ حتی یکون بعضہم یہلک بعضا ویسبی بعضہم بعضا، سوا انفسہم والی تھی نا، یہاں تک کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خود مسلمانوں میں سے بعض کو ہلاک کرے اور بعض کو قیدی بنائے۔ بتائیے، یعنی بعض روایتوں میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا کی تھی کہ میری امت کے درمیان آپس کا اختلاف اس طرح نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے، مارے کاٹے۔ یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، ھذا امر قد قدر، اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر رد نہیں ہوتا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسی سے یہ دھوکہ دیتے اور کھاتے ہیں، دھوکہ کھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپس کا اختلاف رحمت ہے، جیسا کہ ایک جھوٹی حدیث کے تحت کہا جاتا ہے اختلاف امتی رحمہ۔ تو یہاں بھی کھینچتانے کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز اختلاف اچھی چیز تھی یا اچھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے دعا ہی کیوں مانگی؟ دعا ہی کیوں آپ کا دعا مانگنا ایک فتنے سے بچنے کے لیے تعلیم ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اور آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش بھی کرنی ہے کہ اس قسم کا اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن آزمائش، فتنہ جو مقدر ہو چکا ہے، اور بہت سارے مسلمان مختلف قسم کے فتنوں، گمراہیوں، آزمائشوں سے گزر کر اپنے دین و ایمان کی متاع کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اختلافات میں ڈالیں گے۔ اب اختلاف میں پڑھنا ایک برائی، اور پھر اس اختلاف میں پڑھ کر اہل حق کے خلاف کھڑے ہونا، خاص طور سے مسلمانوں میں جب اختلاف ہو رہا ہے تو ایک برائی تو ہے ہی، اس میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے زیادہ سنگین برائی ہے جو خود مسلمانوں کے اندر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن، حدیث اور توحید اور اتباع سنت کی خالص تعلیم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سچا دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خالص دین ہے، وہ دین جن لوگوں نے لے رکھا ہے، سیکھ رکھا ہے اور اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مخالفین بدعت اور خرافات اور اہل بدعت اور اہل خرافات کا رد کرتے ہیں،
وہ اصلی دیندار، اصلی جماعت مسلمین، اصلی مسلمان اور الجماعت ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر، منہج پر چلنے والی جماعت ہے۔ اب جو اہل بدعت ان کا رد کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کتنا بھی متقی، پرہیزگار، دیندار اور اسلام کا سپاہی بتائیں، وہ حقیقت میں اسلام کے لیے کھڈا کھودنے والے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اہل توحید کی مخالفت کر رہے ہیں تو توحید کی بھی مخالف ہوئے، وہ اہل سنت کی مخالفت کر رہے ہیں تو سنت کے بھی مخالف ہوئے۔ کتنا بھی چیختے رہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور دین اور عقیدے کا آپ رد کر رہے ہیں تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حقیقی دشمن ہوئے۔ تو اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ حکمتیں ضرور ہے، لیکن یہ خیر نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض حالات میں کچھ ایکسیپشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا ایک پہلو آپ پیش کر رہے ہیں، ایک پہلو دوسرا مفسر پیش کر رہا ہے، ایک پہلو تیسرا مفسر پیش کر رہا ہے، سب صحیح ہیں، ہاں، اس کے جوانب مختلف پہلوؤں کو سمیٹنے والے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ رحمت یا خیر کی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، سلف اور صحابہ میں جو اختلافات ہیں، اختلافات تنوع، وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ ایک قرآن کی ایک آیت کا ایک پہلو، اس کے معنی اور مفہوم کا ایک پہلو کسی مفسر نے پیش کیا، دوسرا پہلو دوسرا پیش کر رہا ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر اختلاف ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بہرحال حدیث کا یہ ایک سیاق و سباق یہاں نقل کیا گیا اس حدیث کا۔ اب اس حدیث کے ضمن میں نقل کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جملوں کو جو اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا، وہ حدیث کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا أَخْبَرَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ۔ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث میں، حدیث کو پورا دماغ میں گھمائیے کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں کو دیکھا، میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھایا گیا، مجھے 2 خزانے دیے گئے، 2 خزانے ملیں گے، سونے چاندی کے یا قیصر و کسریٰ اور دوسرے کچھ علاقوں کے، جو بھی یہاں مراد لیے جائیں، ہاں، اور میں نے اپنے رب سے ایسا ایسا سوال کیا تو ایسا ایسا ہوا اور اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا۔ ان پوری باتوں کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہ خبر آپ نے کب دی۔ وَهَذَا أَخْبَرَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، یہ وہ بات ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ابتدائی دنوں میں جس کی خبر دی، ہاں، اور ایسی کوئی ایک حدیث نہیں ہے، ہاں، ایک حدیث نہیں ہے، ایسی متعدد حدیثیں ہیں، اور آپ نے ابتدا کے کئی موقعوں پر اس طرح کی بات فرمائی، مکہ کی زندگی میں، ہجرت کے دوران، مدینہ پہنچنے کے بعد، ہاں، یہاں تک کہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کے وقت جب آپ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور آپ گئے اور کدال لے کے اللہ کا نام لے کر مارا، ہر مرتبہ جب آپ نے کدال مارا 3 مرتبہ اور وہ چٹان جو ہے بھس کی شکل اختیار کر گئی، نرم پڑ گئی، ہاں، ہر بار میں آپ نے کچھ پیشین گوئیاں کی کہ میری امت یہاں تک پہنچے گی، اس کے زیر نگی ماتحت فلاں فلاں علاقے اور وہاں کے خزانے آئیں گے، یمن کی، شام کی اور فلاں کے علاقے کی، قیصر و کسریٰ کی، ہر روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ جو علامہ ابن تیمیہ اشارہ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدائے امر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں وَأَصْحَابُهُ فِي غَایَةِ الْقِلَّةِ، جبکہ آپ کے صحابہ انتہائی کم تعداد میں تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کم تعداد میں ہیں اور مجموعی طور سے مسلمانوں کی حالت کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، اثر رسوخ اور سماج اور معاشرے میں قوت و اختیار رکھنے والے آج ہم دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی صحیح باتیں بھی ناقابل توجہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور کوئی آدمی بڑا ہے تو اس کی بیکار بات بھی جو ہے وہ اقوال ذری کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس کی غلط باتوں پر بھی لوگ سر دھونتے ہیں۔ ہاں، تو قلت و کثرت کا عوامی سطح پر دیکھا جائے ظاہری بنیادوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور میں نے ابھی جو بعد میں کہا کہ سیاسی درسگاہوں میں پڑھنے والے یا سیاست اور تجربات رکھنے والے، حالات کی نبض کو جاننے والے، حالات کو دیکھ کر کچھ باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، ایسا یہ ہوگا، فلاں الیکشن میں فلاں جیتے گا، فلاں ہارے گا، وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر سروے کر کے یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو دنیا کا کوئی سروے رپورٹ رکھنے والا اگر سروے نکالتا تو وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا کے بیشتر معمورے پر، ایک تہائی سے زیادہ، نصف معمورۂ عالم پر قابض ہو کر حکومت قائم کریں گے۔ یہ اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔
اور میں نے کہا کئی موقعوں پر آپ نے یہ کہا شروع میں قبل فتح مکہ، مکہ سے کے فتح ہونے سے پہلے آپ نے ابتدائی امر میں یہ بات کہی تھی، وَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اور ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے خبر دی تھی، معاملہ ویسا ہی ہوا جیسی آپ نے خبر دی تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، آپ تاریخ پڑھیے، غور کیجئے، اس وقت کے حالات کا جائزہ لیجئے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کس طریقے سے اسلام لوگوں میں پھیلا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، پھر آپ کے بعد خلافت صدیق، خلافت فاروق، خلافت عثمان، خلافت علی رضی اللہ عنہ، ان زمانوں میں اسلام اور مسلمانوں کے پھیلاؤ اور دنیا میں انتشار کا معاملہ دیکھیے، اور آج دیکھیے، ہاں دنیا کا کوئی آباد علاقہ شاید آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہوتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کتنی عظیم الشان دلیلیں ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے کہا کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ فَإِنَّ، اب آگے کہہ رہے ہیں کیسے ہوا، فَإِنَّ مُلْكَهُمْ انتشر فِي الشرق والغرب، اس لیے کہ مسلمانوں کی سلطنت، اسلامی سلطنت جو ہے مشرق اور مغرب میں پھیلتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے بعد میں مشرق اور مغرب کی سمت جو ہے پھیلتی چلی گئی۔ وَلَمْ يَنْتَشِرْ فِي الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ، ہاں جنوب اور شمال کی سمتوں میں اس وقت پھیلاؤ نہیں ہوا جیسے کہ مشرق اور مغرب میں اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کا رقعہ پھیلتا گیا۔ ہاں اِذْ كَانَتْ أُمَّتُهُ أَعْدَلَ الْأُمَمِ، ہاں اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ عدل والی، عدل کا دو ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، ایک درمیانی لوگوں کے بیچ میں، ایک پسندیدہ اور اعلیٰ افضل، دونوں معنی ہوتا ہے۔ جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے عموماً۔ تو کہا کہ آپ کی امت چونکہ سب سے زیادہ انصاف اور عدل والی، سب سے زیادہ بلندی اور فضیلت والی ہے، ہاں فانتشرت دعوتہ فی الاقالیم التی ہی وسط المعمور من الارض، ہاں کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اس کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت ہاں سارے اقالیم میں، بر اعظموں اور علاقوں میں، زمینی علاقوں میں، آباد زمین کے وسط میں پھیلتی گئی، تیسرے چوتھے اور پانچویں کے بعد یا کے بعد دیگرے۔ ہاں آپ کی دعوت، اسلام کی دعوت ان اقالیم میں، زمین کے معمورے کے بیچ و بیچ میں پلی بڑھی اور پھیلتی چلی گئی۔ اور پھر اتنا کہے کہ یہ آگے دوسری حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو اس حدیث میں جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے اور بعض میں اور وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ 3 چیزوں کی دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ ان دعاؤں کے تعلق سے 2 دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول فرمائی، ہاں کہ عمومی طور سے ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے دنیا کی ساری قوتیں اگر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ مصیبتیں آئے گی، بعض علاقے کے مسلمان جو ہے وہ جو ہے مصیبتوں سے، ہلاکتوں سے دوچار ہو بھی سکتے ہیں، دشمنوں کے، مخالف قوتوں کے مظالم کا نشانہ اور شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اپنے اسباب ہوں گے، اللہ کی آزمائش کے علاوہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کمزوریوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بالکل طے شدہ بات ہے کہ دنیا کی ساری قوتیں مل کر خطۂ ارض سے، روئے زمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام مٹا دیں، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی تاریخ میں جتنی بھی کوششیں ماضی میں ہوئی، حال میں ہوئی، ہاں وہ سب کے سب ناکام ہوئی اور قیامت تک انشاءاللہ ناکام ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے آپس کے اختلافات کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ ہمارے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آگے یہ روایت پیش کر رہے ہیں، وقد تقدم قولہ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول گزر چکا، اذا ہلاک کسریٰ، یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ بخاری میں یوں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا، کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، قیصر روم کے بادشاہ کو، ہاں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ
کنوزہما فی سبیل اللہ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا بار بار، جس وقت آپ یہ باتیں بیان فرما رہے تھے، یہ خبریں دے رہے تھے، پیشین گوئی فرما رہے تھے، اس وقت کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ عظیم الشان مملکتیں، بڑی بڑی حکومتیں۔ آپ تبصرہ دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے آگے کہا کہ وَمُلْكُ قَيْصَرَ وَكِسْرَى أَعَزُّ مُلْكٍ فِي الْأَرْضِ، کہ قیصر اور کسریٰ کی سلطنت زمین میں سب سے زیادہ غالب، سب سے زیادہ طاقتور اور غلبے والی حکومتیں تھیں۔ فلم یبقى، اب نتیجہ کیا ہوا؟ فلم یبقى للفرس ملک، لیکن نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا قافلہ جیسے آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل ثابت ہوئی کہ فارسیوں کی یعنی قیصر کی سلطنت باقی نہیں رہی، قائم نہیں رہی، اور اسی طریقے سے قیصر بھی ہلاک ہو گیا جو کہ شام وغیرہ میں تھا۔ چنانچہ فلم یبقى من ہوا ملکن، چنانچہ ایسا قیصر باقی نہیں رہا۔ قیصر کی حکومت تو رہی روم وغیرہ میں، لیکن جس کی حکومت شام پر ہو، مصر پر ہو، جزیرے میں ہو، نصارہ میں سے، یہ لوگ قائم نہیں رہے۔ قیصر نہیں رہا جو کہ نہ شام میں بادشاہ رہا، نہ مصر میں بعد میں رہا، اور نہ الجزیرہ میں۔ نصارہ میں سے کوئی قیصر ان علاقوں میں بادشاہ کی حیثیت سے، رومی بادشاہ کی حیثیت سے، قیصر کی حیثیت سے نہیں رہ گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى قیصر، اور وہی شخص تھا جو پہلے ان علاقوں پر قابض ہوا کرتا تھا اور قیصر کہلاتا تھا۔ وقال فی قیصر، اور اللہ کے رسول نے قیصر کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی کہا کہ ثبت ملکہ فثبت ببلاد الروم، کہ اس کی سلطنت ثابت رہے گی، قائم رہے گی۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے حدیث کا صرف یہ ٹکڑا نقل کرنے کے بعد ایک تبصرہ اپنا کیا کہ چنانچہ اس کی سلطنت روم میں قائم رہی۔ یہاں نیچے انہوں نے الاموال ابو عبید کے الفاظ اور سعید بن منصور کی سنن کے حوالے سے روایت نقل کی، مرسل روایت، جس میں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کی مرسل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، کسریٰ، نجاشی، ان تینوں لوگوں کو خط بھیجا، سب کو ایک ہی خط لکھا، اور پھر وہ حدیث بیان کی جس حدیث میں، تفصیلی حدیث میں یہ ہے کہ رہا قیصر تو کہا ان ھذا کتاب لم ارى بعد سلیمان، کہ یہ ایسا خط ہے جسے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس قسم کا خط میں نے نہیں دیکھا، جس میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان نے جو ملکہ سبا کی طرف بھیجا تھا۔ فارسل الى ابی سفیان ابن حرب والى المغیرہ ابن شعبہ، چنانچہ انہوں نے ابو سفیان ابن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کی طرف جو ہے آدمی بھیجا اپنے نمائندے کو، اور یہ دونوں شام میں تاجر تھے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا اور کہا بے ابی، کہ میرے باپ کی قسم، یا میں اپنے باپ، میرے باپ فدا ہوں، لو کنت عنده لغسلت قدمہ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، سوال جواب کے بعد بخاری میں جو ہرقل کی لمبی چوڑی حدیث پڑھی ہے، سمجھ لیجیے کہ معنوی طور پر یہ حدیث اس کے موافق ہے کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پیروں کو دھوتا۔ ہاں، لا یملکن ما تحت قدمیہ، ان قریب وہ اس سرزمین کے بھی مالک اور حاکم بن جائیں گے جو میرے پیروں کے نیچے ہے، یعنی شام کے علاقے کو کہا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ مدہ، کہ اس کے لیے ایک مدت ہے، یعنی اس کی سلطنت ایک مدت تک قائم رہے گی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہیں کی، آپ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے اکڑ اور تکذیب کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ مظاہرہ کیا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو آپ کی تابع داری قبول کرتا۔ اور بعد میں دروازہ ان لوگوں کو بھیجنے کے بعد جو بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس نے اسلام لانے کا کہ رجحان کا جیسے ہی ذکر کیا تو پورے درباری جو ہے بھڑک اٹھے، تب اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنی بادشاہت کو گویا ترجیح دی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ابو عبید قاسم نے سلام نے اموال میں اور ابن زنجوی نے اموال میں، امام بہقی نے سنن اور دلائل نبوت میں عن عمیر ابن اسحاق یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسریٰ اور قیصر کی طرف خط لکھا تو فاما قیصر فوضعه، رہا قیصر تو اس نے اس خط کو رکھ دیا، واما کسریٰ فمزقه، لیکن رہا کسریٰ تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فقال، اور تو آپ نے فرمایا اما هؤلاء فيمزقون واما هؤلاء فستكون لهم بقیہ، کہ رہے یہ لوگ جنہوں نے خط کو پھاڑا تھا
تو یہ بھی پھاڑ دیے جائیں گے، اور رہے یہ لوگ جنہوں نے خاموشی اختیار کی یعنی مخالفت نہیں کی تو ان کے لیے کچھ معاملہ باقی رہے گا۔ یہ حدیث بھی اگرچہ مرسل ہے لیکن واقعات کے اعتبار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ میں اسی کی تکمیل کو، بحث کو، اس حدیث کی روایت اور اس کے انطباق کی تکمیل بیان کرنے کے لیے یہ اختصار کے ساتھ صحیح معجزات نبوی کے ضمن سے اسی روایت کو نقل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، بڑے مشہور صحابی، کو ایک خط دے کر کسریٰ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے یعنی عبداللہ نے وہ خط بحرین کے امیر کو دیا اور بحرین کے امیر نے وہ خط کسریٰ کو پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے اسے پڑھا تو اسے چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں، امام بخاری نے روایت کئی ابواب میں نقل کی ہے، ہاں 64 نمبر کی حدیث بھی ہے اور پھر دوسرے مقامات پر بھی، لیکن یہ مرفوعاً نہیں ہے۔ ہاں، ابن شہاب فرماتے ہیں، ابن شہاب زہری، میرا خیال ہے، حسیب تو کا لفظ ہے حدیث میں، روایت میں، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب، سعید بن مسیب نے کہا، ہاں یعنی امام زہری حضرت سعید بن مسیب کی طرف بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہو، اور سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ ہاں، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن یمزقوا کل ممزق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یعنی بد دعا کی کہ ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے توڑ دیے جائیں۔ تشریح کرتے ہوئے یہاں میں ان کی تشریح کو کسی قدر تیزی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو ایک خط دے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط بحرین کے امیر کو پہنچا دیا، اور بحرین کے امیر نے یہ خط آگے کسریٰ کو پہنچایا۔ جب کسریٰ نے اسے پڑھا تو اسے چاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ جیسے انہوں نے میرے خط کو چاک کیا ہے ایسے ہی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جلد تبری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ امام تبری نے جو روایت نقل کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف ہے۔ سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ زندوں کو ڈراؤں، تم اسلام قبول کر لو، امن میں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط میں دعوت دے رہے ہیں، ہاں سلامتی ہے ان پر جنہوں نے شہادتین کو قبول کیا، اور تم اسلام قبول کر لو، امن میں رہو گے، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مجوسیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا، کیونکہ لوگ بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ، یہ پورا واقعہ نقل کیا اور پھر وہ بھیجا گیا تو کیا کیا وہ ابھی آپ نے سن لیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کچھ مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا، اور کسریٰ کی بادشاہت کا تختہ اس کے اپنے بیٹے نے الٹ دیا۔ اس کے بیٹے کا نام قباز یا قباز اور لقب شیرویہ تھا۔ اس نے 628 میں اپنے باپ کو نہایت ذلیل و رسوا کر کے قتل کر دیا۔ 628، ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 628 عیسوی ہے، ہاں اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں۔ ہاں، اس کے قتل ہوتے ہی اس کی بادشاہت ریزہ ہو گئی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس کی سلطنت اس کے بیٹوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ 6 مہینے بعد شیرویہ بھی مر گیا، اور صرف 4 سالوں میں اس کے 10 فرما روا تبدیل ہوئے۔ اس کے بعد تمام لوگ یزدگرد کی بادشاہت پر متفق ہوئے۔ یہ یزدگرد وہی تھا جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا، یہی بادشاہ تھا جو بھاگنے کی کوشش کیا، اور اسی کی بیٹی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی۔ ہاں، اس کے بعد تمام لوگ یزدگرد کی بادشاہت پر متفق ہوئے، اور یہ بنو ساسان کا آخری بادشاہ تھا۔ اسی کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے لشکر جرار نے ساسان پر حملہ کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 4 صدیوں تک یہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی، یعنی جو بد دعا دی تھی، اس کا پورا ہونا، اور ایسی بھی متعدد مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ کسریٰ کا یہ جو علامہ ابن تیمیہ کی ایک جملے کو پورا کر دوں کہ قیصر کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ روم کی سلطنت باقی رہے گی، اور کسریٰ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو چاک کر دے گا، پھاڑ دے گا یا پھاڑ دے۔
تو یہ حدیثیں آپ دیکھیں گے کہ روایتوں میں غور کریں گے تو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ویسے ہی ہوئی جیسے آپ نے فرمائی تھی. یہ آپ کے سچے ہونے کی بہت ظاہر اور واضح دلیلیں ہیں. اس سے جڑی ہوئی بات لا تزال طائفۃ من امتی والی ایک حدیث ہے اور اس کا انطباق ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.